اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں شب قدر کا کرشماتی وظیفہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، صرف ایک بار کر کے دیکھیے، یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ آخری موقع ہو۔ ناظرین اکرام، روایت ہے کہ رمضان المبارک قیامت میں ایک اچھی صورت میں آ کر خدا کے سامنے سجدہ کرے گا۔ تب اس سے کہا جائے گا، جس نے تیرا حق پہچانا ہو اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ وہ اپنا حق پہچاننے والے کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس سے پوچھے گا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا، اے رب ذوالجلال، اسے تاج وقار پہنا دے۔ چنانچہ اسے تاج وقار پہنا دیا جائے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی شب کو آسمان کے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر اس کے آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے، اور جو بندہ اس کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو خدا اس کے ہر سجدہ کے عوض میں 1700 نیکیاں درج کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آیا جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ پوری بھلائی سے محروم رہ گیا۔ شب قدر کے بارے میں یہ کہنا غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام سے حدیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ لہذا اس رات کی فضیلت کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ سرکار دو عالم رمضان المبارک کے آخری عشرہ آتے ہی عبادت پر کمر باندھ لیتے، آخری عشرہ کی راتوں کی تاک راتوں کو جاگا کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگایا کرتے۔ شب قدر کی کم از کم نماز 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت نوافل ہے۔ اس رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجیے۔ علماء کرام کا فرمانا ہے کہ اس رات کو کم از کم 100 نوافل ادا کرنے چاہیے۔ رمضان المبارک میں تاک راتوں، خصوصاً 27ویں رات کو ان نوافل کو کثرت سے پڑھنے کی علماء کرام نے بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح دعا مانگو۔ ترجمہ، اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس دعا 27ویں شب کو کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ اس دعا کے ساتھ کثرت سے درود و سلام بھی پڑھیے۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کی تاک راتوں میں اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کر کے اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ 27 رمضان المبارک یا چاند رات کا خاص عمل، یہ 12 نوافل آپ کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ شب قدر اولیاء کرام کے مستند وظائف، رشتوں کی رکاوٹ، شادی، وسط رزق، قرضوں سے نجات اور ملازمت کے حصول۔ رشتوں کی رکاوٹ، رزق میں وسعت، اضافے اور قرضوں سے نجات کے لیے رمضان شریف کی 11ویں اور 12ویں روزے کے درمیان یا 27ویں رمضان یعنی شب قدر کی رات کو بعد نماز عشاء 2 رکعت کر کے 12 نوافل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھیے۔ نوافل پڑھنے کے بعد 111 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ پھر تمام نوافل اور درود شریف کا ثواب حضور سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر خلوص دل، انکساری، عاجزی سے دعا کریے۔ یہ عمل اولیاء کرام کا نہایت ہی آزمودہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت ان لڑکیوں کی بھی شادیاں ہوئیں جو بالکل نا امید ہو چکی تھیں۔ اللہ کے فضل سے ان کی بھی شادیاں ہوں گی، اور جو لوگ نوکری کی تلاش میں تھے اللہ سے فضل سے انہیں اچھی ملازمت ملے گی۔ اس وظیفہ کی اجازت عام ہے، یہ عمل عید کی رات کو بھی کر سکتے ہیں۔
ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔